میں نے جو دوبارہ درست کر کے پڑھا ہے وہ بھی سنائے روشن صاحب. جی سنیں سنیں. انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما حزن پڑھا ہے آپ نے، حزن پڑھ ہی نہیں سکتے، حزم ہے. رکیں گے تو حزن پڑھ سکتے ہیں. آپ رکے ہی نہیں ہیں. اچھا چلیں آگے چلیں، آگے پوری آیت سنائے نا. جی الذين قالوا انا نصارى پھر دوبارہ آگے آئے چلائیں، آگے چلائیں. فنسوا حظا مما ذكروا به یا رک گیا ہوں. دیکھیں یا آپ نے جھوٹ بولا. دیکھیں یا میں بی پہ میری سنیں. العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. اب جو عداوت اور بغض ہے یہ میں نے درست پڑھا. ابھی رکیے، اب آپ سنیں میری بات. اب اور سنانا ہے کچھ روشن صاحب؟ شاہ صاحب بغضاء کو لمبا کرنا تھا شاہ صاحب، تین نہیں، وہ ایسا چار نہیں، غلط ہو وہ گئی. ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں. ابھی آپ نے شاہ صاحب مقصد بات کرنے نہیں، اور میری سنیں، میری بات سنیں. آتی آیت میں اگر 3 غلطیاں جو 2 غلطیاں بھی آپ کرتے ہیں. تین نہیں ہے نا. ایک جگہ ہے جہاں پر اغرقنا، وہ میں بتاتا ہوں. تو حزن کیا ہوتا ہے؟ میری عرض سنیں نا میری بات. جی فرمائیں. ابھی آپ نے جھوٹ بولا کہ ذکروا بھی، میں نے بھی پہ رکا ہوں کہ نہیں رکا ہوں؟ وہ رکنے کی وہ جگہ ہی نہیں ہے نا رکنے کی. کیوں نہیں رکنے کی جگہ؟ جب آپ ترجمہ میری عرض سنتے، میں بتاتا ہوں. آپ نے رک کے کوئی بات نہیں کی، آپ نے آگے پڑھا ہے یا آپ رک جاتے. جب کسی کو ترجمہ سمجھانا ہوگا نا تو ایک لفظ پہ رکنا ہوگا. جب کسی کو معنی مفہوم سمجھانا ہوگا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں سواد ہے رکنا نہیں، یہ تب ہے جب آپ مستقل پڑھتے جا رہے ہیں. جب میں آپ کو کسی آیت کی ٹرانسلیشن سمجھاؤں گا، ورڈ بائی ورڈ سمجھاؤں گا، ایک جگہ پر رکوں گا تو پھر وہ سمجھانے کے لیے وہاں رکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. بقیہ رہ گیا غلطی ہو سکتی، مشابہ مجھے بھی لگ سکتا ہے. وہ واقع درست بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پر فا ہے، میں نے واو کہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ ہمیں مغالطہ بھی کہہ دیا کریں کہ جو حزم مما ہے آپ نے نہیں، وہ حزن مغالطہ پڑھا لگا. ہے، اس پہ بھی کہہ دیں، اس پہ بھی کچھ کہہ دینا. جب دیکھیں، جب میں آئندہ بھی نوٹ کر لیں جناب روشن صاحب، آپ کو ترجمہ سمجھاؤں گا، ایک لفظ علیحدہ کروں گا تو اس میں وہ میں جب رکوں گا تو آخری جو ہے اس میں معاملہ اور ہوگا. لیکن وہ اور بات ہے سنانا ہے تو سنائے تاکہ بات ہاں جی. اور سورہ زخرف کی آیتیں ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، کتنی مجھے بتائی جائیں. ہاں سنائے. سورہ زخرف میں آپ نے پڑھا تھا یحکمو، وہاں تھا یحکمو تھا، آپ نے پڑھا یحکم. میں نے آپ کو ٹوکا بھی تھا. سورہ آپ زخرف نے میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتے اچھا کہ جزاک اللہ، اگر شکریہ آپ نے. میری بات سنیں نا، اگر سورہ زخرف میں یحکم نہ ہو تو آپ پھر جھوٹے. نہیں سوری، سورہ وہ دوسری تھی، سورہ زخرف نہیں تھی. نہیں، اگر سورہ زخرف میں نہ ہو، میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا. نہیں میرے سنیں نا. دیکھیں آپ کے بندہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. ابھی آپ تازے جھوٹے ہوئے ہیں، پھر وہی ضد. نہیں، میں نے تو ماننا ہے کہ دیکھیں میں نے اپنی مسٹیک کو ماننا ہے. پھر وہی ضد کر رہے ہیں. ابھی تازے آپ گرے ہیں، ابھی اٹھے بھی نہیں. میرے خیال آپ گرانا چاہتے، گر آپ خود. اگر سورہ زخرف، میری بات سنیں، آپ کو میں نہیں اگر سورہ زخرف میں نہ ہو تو پھر آپ نے 3 غلطیاں آتی آیت میں کی ہیں. یحکم سورہ سن لیں، زخرف میں نہ ہو. دیکھیں اب جان خود کہتے ہیں بیچ میں نہ کوئی بولے. اچھا نہیں بول، میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے نا، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ نے ایک آیت میں 3 غلطیاں کر دی نا. پیچھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے نا، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، ایک ہی آیت میں پہلے تو حازم مما ہے آپ نے پڑھا. سورہ زخرف کی طرف آئیں. نہیں تو یہ 3 جو غلطیاں کی ہیں، اس پہ آپ نے کہا شکریہ، آپ نے مجھے کہا جزاک اللہ، آپ نے پڑھے مجھے. سورہ زخرف. اچھا میں نے اس وقت آپ کی، دیکھیں میری بات سنیں روشن صاحب، میں بتاتا ہوں. آپ نے نا آئندہ سے پلیز ایسے نہیں کہنا، جو سننے نا آئندہ سے میں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور میری بات سنیں یار، جو آپ نے کرنا تھا، جو تیر چلانا تھا چلا چکے، لیکن اب آپ نے کیا کیا ہے، اس کے بعد جو میں نے درست کر کے پڑھا ہے وہ کدھر ہے، وہ چلائیں آگے. آپ نے آدھی کاٹی ہے نا، اس آیت کو بعد میں جو میں نے درست کر کے پڑھا ہے وہ بھی چلائیں یہاں پہ. میں نے تو صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے میرے محترم پیارے روشن صاحب، اسی آڈیو جو آپ نے چلائی ہے اس کے بعد میں نے درست انداز میں جہاں مجھے مغالطہ لگا، واو کا فا کا، میں نے پھر درست کر کے پوری آیت پڑھی. وہ بھی ریکارڈنگ چلائیں ذرا پلیز. ایک آپ لوگوں کو سیکنڈ. مغالطہ لگ جاتا ہے. لیکن آپ کو میں نے دوبارہ جب صحیح کرا، آپ نے میرے ساتھ بحث کی ہے، آپ نے کہا نہیں میں غلط نہیں ہوں. پھر میں نے دوبارہ بتایا شاہ صاحب یہاں غلطی کی ہے، آپ پھر بھی نہیں مانے. وہ بحث بتائیں کہاں ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں.
صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں، ہم میں سے اکثر لوگ فلبدی بول رہے ہوتے ہیں، آپ تو قرآن سامنے رکھ کے بول رہے ہوتے ہیں آپ. میں سامنے نہیں ہوتا، اس وقت میرے سامنے قرآن پاک نہیں تھا. چلے مان لیں. بالکل دیکھیں ٹھیک ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، غلطی مان لینی چاہیے، ہم مانتے ہیں نا، آپ بھی مان لیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول اس طرح کہنے لگ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہے دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سورہ زخرف میں وہ آیت ہے ہی نہیں. یہ جو ابھی آیت کہہ رہے ہیں تو وہ تو جھوٹ ہے نا. دیکھیں ذیشان صاحب، آپ مجھے اچھے سلجھے بندے لگتے ہیں، ایک لفظ صورت میں نہ ہو اور بندہ کہ اس صورت میں ہے تو جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بتائیں ذیشان صاحب. کہہ تو رہے ہیں کہ سورہ زخرف نہیں تھی، کوئی اور سورت تھی، وہ تو نہیں تو میں نے وہی کہا نا، پھر جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں. سامنے ریکارڈنگ نہیں نا میرے میں نکال. میری گزارش ہے، چلو ریکارڈنگ، میری گزارش ہے، جھوٹ کیوں آپ نے اپنا ذیشان صاحب آپ بتائیں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ذیشان صاحب آپ بتائیں جھوٹ ہے کہ نہیں؟ آپ نے جھوٹ بولا. میری بات ذیشان صاحب سے جواب لیں. ذیشان صاحب، اگر ایک لفظ سورہ زخرف میں نہ ہو اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ یہ سورہ زخرف میں، تو جھوٹ ہوگا یا سچ ہوگا؟ وہاں سے گھما دے نہیں ہے جو انہوں نے ساتھ ہی اپنی اصلاح خود ہی کر لی ہے. اچھا 3 غلطیوں والی بات پہ نہیں آنا، 3 غلطیوں والی بات پہ نہیں آنا. انہوں نے وہاں سے گھما کے پوری بات بدل کے. روشن صاحب، میرے محترم روشن صاحب ذرا خاموش تو نہیں، آپ خاموش نہیں ہوتے، میں بات کر رہا تھا نا. بات آپ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ صاحب یہ آپ کی نشانی ہے، جب آپ گھبراتے ہیں پھر آپ ایسے کہتے ہیں. روشن صاحب آپ گھبراہٹ نہ کریں نا، آپ مجھے بھی بولیں. اچھا ذیشان آپ صاحب نے بول لیا تھا. نہیں، میں نے نہیں بولا. ذیشان صاحب جی سر، جی بھائی، جی سر، میری عرض سن لینا. ایک لفظ سورہ باقی ذرا مائک میوٹ کریں. سورہ زخرف میں وہ لفظ نہ ہو اور بندہ کہے یہ لفظ سورہ زخرف میں ہے، تو جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. میں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ سورہ. روشن صاحب آپ چپ کریں نا مجھے. ذیشان صاحب آپ سے زیادہ معقول آدمی، ان سے بات چلیے شاہ صاحب آپ بتائیں. اچھا ذیشان صاحب، میں پھر سوال دہراتا ہوں. ذیشان صاحب میں پھر سوال دہراتا ہوں. سوال تو سن لیا میں نے. اچھا بتائیں آپ. سر دیکھیں، آپ یہ اس بات پہ اصرار ہی کرتے رہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے. میں ایمانداری سے اس کا جواب دوں نا تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ سوری سورہ زخرف نہیں تھی، دوسری تھی، تو انہوں نے تو اپنی اصلاح کر لی. اس کو ہم جھوٹ تو نہیں کہیں گے نا، اس کو اچھا جس وقت یہ کہا تھا کہ سورہ زخرف جھوٹ نہیں تھا. غلط فہمی کر لیں. ٹھیک ہے آپ کی بات مان. اتنے فتوے نہ لگایا کر. دیکھیں چھوٹی سی شکایت کر لوں آپ سے. تو دیکھیں، میں تو آیا تھا ختم نبوت اور نبوت پر بات کرنے، اور چلیں اس پہ کر لیتے ہیں اگر یہ باقی بھی اس ٹاپک پہ کرنا چاہ رہے ہیں. بات کریں وفات عیسیٰ پہ کریں، حیات عیسیٰ پہ کریں. آپ سے میری پہلے بات کتنی دفعہ ہوئی؟ ایک دفعہ ہوئی. شعیب صاحب آج بات بیچارے وہ بات مجھ سے کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کو کرنا ہی نہیں دی. جی اچھا شاہ صاحب، مقصد صرف اتنا ہے. شعیب صاحب نے مجھے خصوصی دعوت دی، آپ نے وہ باقی رہ گئی، مسٹیک ہو سکتی، لیکن اس پر ڈٹ جانا اور کہنا جناب گالیاں شروع کر دینا. وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3 غلطیاں کر کے پھر بھی میں نہیں ڈٹا. میں نے بعد میں درست پڑھی، وہ آپ نہیں سنا رہے. میں سنانا چاہ رہا ہوں، آپ سنیں، بند کریں. آپ کو لازم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری صحیح طرح ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں. شعیب صاحب میں شعیب صاحب سے بات کر لوں، پھر آپ سنا چکے ہیں. نہیں میں آپ کو سنا لوں، آپ کی خواہش یہ بھی پوری کر دیں. نہیں، اسی کو آپ تکرار کریں گے نا، وہ تو سنا چکے ہیں آپ. چلیں، وہ پہلے بھی سنا چکے ہیں. شاہ صاحب شیشے کے گھر والے دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں پھینکتے. نہیں، میں تو دیکھیں روشن صاحب، اگر آپ غلط پڑھیں گے تو میں تو کہوں گا غلط ہے، اگر میں پڑھوں غلط تو آپ کو بھی. روشن صاحب 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس میں کوئی نہیں، نہ میری ذات کی بات ہے نہ کسی اور ذات کی بات ہے، نہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے 10 سال قرآن پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے تو 3 غلطیاں نہ کرنا ہے. میری بات تو سنیں نا، 3 غلطیاں نہیں کرتے. میں نہ نبی ہوں نہ معصوم ہوں. جزاک اللہ، یہ سننا چاہ رہا تھا میں. میری بات سن لے نا. آپ غلط کریں گے تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلط پڑھا ہے. میں غلط پڑھوں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے غلط پڑھا. بس اس میں کیا بات ہے؟ اب ٹھیک ہے، اب بات ٹھیک ہوگی. چلیے آگے چلیں. جزاک اللہ، اب آپ نے ٹھیک کہا. ہاں، لیکن جو غلط پڑھ رہا ہو نا اس کو کوئی درست کرے تو اس پر آپ نے غصہ نہیں کرنا. بالکل نہیں کرنا. اس پر غصہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے کیوں بتایا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ہاں اوکے جی جناب. چلیں جی ذیشان صاحب. شعیب بھائی نے کرنی ہے کہ میں نے؟ شعیب بھائی کر لیں. میرا ایک سوال اس پہ شاہ صاحب ہے. کوئی حل نکل گیا اس بات کا. اچھا پروفیشنلزم کے اوپر تو اس میں دیکھ لیں کہ اب وہ تو بڑا واضح ہے. تو سوال پہلے یہ پیدا ہو رہا ہے
کہ یہ جو نبوت ملنا ہے یہ خدا کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نعمت ہے، فضل ہے، رحمت ہے، کرم ہے، عطا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انبیاء کی دعاؤں کے سلسلے میں بھی ان کی ذریت میں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید ہمیں اس کی تصدیق کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہاں ہوئی وہ تو میں کلیئر کر چکا ہوں، وہ لفظ امام ہے، نبوت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے نبوت دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو ان کے جو بیٹے تھے کیا وہ نبی نہیں بنے تھے؟ بنے، بالکل بنے، تو اور کیا تصدیق آپ کو چاہیے؟ سارے بیٹے نبی بنے آگے چل کے، جو اولاد یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے۔ چلیے نہیں میرے عرض سنیں نا، ان کی یعقوب دونوں علیہ شاخیں میرے سنیں نا، ایک منٹ سنیں، ان کی یعقوب دو علیہ شاخیں نکالے تھے، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ میری عرض سنیں نا، ان کی کوئی لازم تو نہیں ہے نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی لازم تو نہیں ہے ہر جو امام ہے وہ نبی بنے، تو وہاں پہ لازم ہے کہ ہر جو ان کا جو بھی اولاد آگے وہ چلے گی ساری وہ نبی بنے؟ دیکھیے قرآن پاک نے انی جاعلک للناس اماما، یہ الفاظ قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ تو جب یہ بیان فرمائے آگے بھی دیکھیے، پھر رب العالمین نے جواب کیا دیا وہ پڑھیے۔ نہیں اب دیکھیں نا، شروع سے شروع کر لیتے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی، اب ان کی ذریت کی دو شاخیں نکل کے آتی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ذریت میں صرف اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں یا بعد والے بھی ہیں؟ بعد والے بھی ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی یہ دعا جو تھی یہ قبول کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ وعلیکم السلام۔ جی کی گئی۔ مطلب انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ میری ذریت جو ہے وہ ان کے اوپر یہ انعام کرنا کہ جو میرے اوپر کیا، تو ان کی ذریت پر، ان کی نسل پر، ان کی آل کے اوپر خدا تعالیٰ نے یہ انعام کیا اور پے در پہ نبی بھیجے۔ اب یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ نہیں پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، دیکھیں انی جاعلک للناس اماما، کیا حکمت ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور امام کا لفظ استعمال کیا؟ کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن میں نہیں فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ابراہیم میں ہدایت کے لیے امام ہونا چاہیے۔ جی بولیں۔ ہدایت کے لیے امام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ قرآن جی سوال کا جواب میں آپ دیکھیں، میں رہنا چاہتا ہوں قرآن پاک سے۔ سنیں نا، امام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں، کوشش کرو، میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، ہدایت کے لیے امام ہونا ضروری ہے یا نہیں، پہلے تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا۔ جو بات قرآن پاک نے بیان فرمائی کیا آپ اس پر قرآن پاک پر آپ مطمئن کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو قرآن پاک پر مطمئن ہونا چاہیے نا۔ آپ نے امام کی بات کری تھی نا، میری عرض سن لیں، میں الفاظ پڑھتا ہوں، قال، امام کی جمع جو ہے ائمہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میری عرض سنیں، نہیں ادھر ابھی آپ کہہ رہے تھے اسی آیت پر رہنا ہے، اب آپ ادھر جا رہے ہیں، ادھر بھی جائیں گے، میں تو پورے قرآن پہ جاؤں گا۔ دیکھیے میں تو اپنی ہدایت کے اوپر کہہ رہا ہوں نا کہ آپ امام سے ہدایت نہیں لے رہے اور اس کو نبی نہیں کہہ رہے، اور نہیں ایسا نہیں، میں نے ایسا کہا ہی نہیں، شعیب صاحب جو میں نے نہیں کہا وہ اپنی طرف سے ایڈ پلیز نہ کریں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بھی بنایا گیا، نبی بھی بنایا گیا، ان کے ذریعے ہدایت دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ آپ کے جو مرزا مسرور صاحب ہیں وہ آپ کے نزدیک امام ہیں؟ نہیں، ابھی بحث صرف اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ شعیب صاحب آپ کے مرزا مسرور آپ امام مہدی کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ میری عرض تو سن لینا، میری عرض سن، میں بات تاکہ لوگوں کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ آپ کے نزدیک میرے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک مرزا مسرور صاحب امام ہیں کہ نہیں؟ ابھی ان کی بحث ہے امام مہدی کیا مسئلہ میں دور دو تاکہ لوگوں کا ٹائم بچائے نا۔ بیچ میں مرزا مسرور احمد صاحب کدھر آ گئے؟ نہیں بات ہو رہی ہے میری، چلو مرزا مسرور صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں، مرزا مسرور صاحب کو چھوڑ، مرزا طاہر صاحب آپ کے نزدیک مرزا طاہر صاحب آپ کے نزدیک شعیب صاحب جن کا تعلق احمدی قادیانی جماعت سے ہے ان کا تعلق ہے، میں ان سے پوچھ رہا آپ کے نزدیک مرزا طاہر صاحب امام تھے یا نہیں تھے؟
ہاں، ابھی بحث جو ہے نا وہ قرآن مجید کے یار اوپر جواب تو دے دو نا، کوئی ہاں یا میری نہ بھی تو کرو، ہاں تو نہ، ہاں یا نہ کرو، یہی تو مسئلہ ہے، انہی چیزوں سے تو عوام کو وہ آپ نہیں سمجھ نہیں ہاں آنے یا او بات تو سننا، ہاں یا نہ تو کرو نا۔ میں قرآن مجید سے یہ مرزا پوچھ رہا مسرور ہوں صاحب آپ کے نعمت نزدیک امام نبوت ہیں جو یا ہے نہیں وہ ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مرزا مسرور صاحب آپ کے ہاں امام ہیں یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نعمت کہا کہ نہیں کہا؟ میرے سوال کا جواب آپ نہیں دینا چاہتے؟ میرا پھر سوال ہے، کوئی اور ساتھی جواب دے دے۔ ذیشان صاحب آپ نہیں نہیں، امام ہے، دوسرا نہیں امام ہوگا ہے، نا۔ آپ کے نزدیک مرزا مسرور صاحب ٹھیک ہے، امام ہیں یا یا نہیں ہے؟ میری عرض سن لینا، وہ ابھی اس بحث میں نہیں جانا، یار ابھی جواب اس تو دے دو نا، جانا نہیں ہے بحث میں نا۔ پڑھنا، جواب تو دے دو۔ ابھی ہم نے جو امام مہدی ہے نا مرزا اس مسرور کے صاحب، نبوت جو ہے نا یہ لازم قرآن روانی ہے، شعیب وہ صاحب، بعد کی بات ہے، شعیب وہ کون صاحب، مرزا مسرور صاحب آپ کے نزدیک امام ہیں یا نہیں، یہ بتائیں۔ رسول اللہ شاہ صاحب دیکھیں، ابھی اس پرسنالٹی کی طرف جائیں گے کہ وہ کون ہوگا، وہ امام ہوگا، وہ مہدی ہوگا، وہ خدا کا نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں قرآن جی سے ثابت کر دوں گا آپ کو۔ میرا پھر سمپل سا شعیب صاحب بڑے ادب احترام سے سادہ سا سوال ہے، جتنے احباب بیٹھے ہیں پوری براڈ پہ، کوئی ان کا دوست شعیب صاحب کا دوست جواب دے دے کہ مرزا مسرور صاحب امام ہیں یا نہیں، یہ جواب دیں مجھے۔ ظفر اللہ شاہ صاحب ہماری بحث کہاں پہ ہو رہی تھی؟ قرآن مجید کے اوپر ہو رہی تھی نا۔ آپ جواب دینا قرآن چاہتے ہیں یا مجید نہیں سے دینا میری چاہتے؟ عرض سن لیں، پھر اسی نہیں طرح مجھے جواب دے دینا، پھر آگے چلتے ہیں نا، جواب دے میں دینا۔ اس بحث میں ابھی جاؤں کیوں؟ میری عرض سن لیں، میں آپ اس کے بحث پاس میں جاؤں۔ اگر بابر شیر صاحب اگر یہ دوسری طرف نہ، پھر آپ بھی ان سے چلو، یہ بریڈوی صاحب کو امام سمجھتے ہیں، نہیں بات ختم کریں، آگے جو ہے ابھی بحث ہی نہیں ہے۔ ہم تو امام سمجھتے ہیں، ہم تو کیونکہ امام میں سمجھتے قرآن ہیں۔ مجید بیس صاحب، بیس صاحب ہم تو میں امام قرآن سمجھتے مجید کی بحث کیوں کرتا ہیں، ہوں؟ ہم تو میری اب عرض سن لیں، دیکھیں حضرت نعمان، میری عرض سن لیں، میں قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بن کے قرآن مجید کے اوپر بحث کیوں کرتا ہوں؟ اسی لیے کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو بار بار اسٹڈی کرنے سے اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا ہوں ان چیزوں کو۔ شعیب میں صاحب ابھی آپ کو اب آپ میرا مائک میوٹ کر رہے ہیں شعیب صاحب، یہ تو پھر نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میری عرض سن لیں، آپ نے اقرار کیا، آپ نہیں نے آپ میرا اقرار مائک، شعیب صاحب میرا مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں نا۔ یا ٹو دا پوائنٹ ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے انہوں بیچ صاحب نے، خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دیکھیں ہے یا نہیں ہے؟ شعیب صاحب، بیچ صاحب نے مجھ سے سوال کیا، میں بتاتا ہوں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام مانتے ہیں، ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو ہم امام مانتے ہیں، امام شافعی کو امام مانتے ہیں، امام جعفر صادق کو امام مانتے ہیں، امام باقر کو امام مانتے ہیں۔ مجھ سے سوال کرے، میں جواب دے رہا ہوں۔ اب میں نہیں، آپ ہم سے نے پوچھتا ہوں، سوالوں میں میں آپ پڑھنا سے نہیں ہے پوچھتا نا۔ ہوں کہ مرزا مسرور میں صاحب ثابت کروں گا، قرآن جی سے ثابت کروں گا، نہیں، میرا سوال یہ کہ امام مرزا مسرور مہدی جو صاحب، ہوگا وہ نبی ہوگا، خدا کی میرا قسم سوال یہ مرزا مسرور صاحب امام ہیں یا نہیں ہے، یہ جواب دیں، سوال کریں مجھ سے سوال کیا بھائی صاحب نے، میں جواب دے دیا میں نے۔ شاہ صاحب یہی مسئلہ ہے، میں کیا مسئلہ قسم ہے؟ اٹھا رہا ہوں کہ میں قرآن مجید سے آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر امام، مہدی اور وحی کا بھی دکھا دوں گا، چلے وہ جب لیکن آپ پہلے یہ دکھا تو دیں، ایکسپٹ کریں لیکن نا میرا کہ یہ سوال، نعمت ہے۔ شیخ صاحب میرے سوال کا کیا بنے گا؟ تو بھئی وہ میرے ابھی وہ اس قرآن کی بحث میں وہ آ رہے ہیں ابھی وہ یار سادہ سا سوال ہے، اتنا کوئی میں نے کوئی مسئلہ فسق غور کر دیا؟ مرزا مسرور صاحب آپ کے نزدیک، کہاں کا روڑا وہ بارمتی میں نہیں اب مرزا اب تو وہ آپ بات کریں نا، نہیں، اب مرزا اس مسرور قرآن صاحب کے مجید بارے سے میں، ہماری بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں مرزا مسرور صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہنا، آپ پلیز ادب کریں ان کا۔ اب ان کو آپ کو اور پتا ہے آپ کہ روڑا نہ، اب آپ روڑا کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا جی، ایسا نہ کریں پلیز۔ اچھا گزار یہ نہیں، آپ کو شاید آپ کو احساس ہوا کہ آپ کیا کہہ گئے، ایسا نہ شاہ کریں صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جی۔ میں یہی ہوں قرآن مجید کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اس جی، کے میں اوپر آیا، بات میں شیخ صاحب اسی لیے آپ تو کو بعد حاضر میں ہوں، فرق نظر آ جائے گا کہ میں اسی جماعتیں لیے تو ہیں حاضر ہوں۔ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے اور آپ کہاں پہ، میں اچھا ابھی آپ مجھے، کو ثابت کر دوں گا۔ اچھا مجھے جواب آتا نہیں یا دینا نہیں چاہتے جواب، یہ بتائیں، آپ کو جواب آتا ابھی نہیں یا بحث جواب ہو دینا رہی نہیں ہے چاہتے؟ کہ یہ میری عرض سنیں نا، ابھی بحث ہو رہی ہے کہ نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ انعام ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے دعا کے نتیجے میں اچھا اللہ میں، تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کی میری عرض سنیں نا، آل میں، یہ ان کی ذریت آل میں یہ انعام کیا کہ نہیں کیا؟ میرا سوال یہ کہ مرزا مسرور صاحب ابھی نہیں آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کے نزدیک، شیخ صاحب حاصل ہے نہیں مجھے پتا ہے نا ظفر اللہ شاہ شیخ صاحب سے، یہی بات ہوتی ہے اچھا کہ مجھے جب بولنے تو قرآن دینا کی بات شیخ ہوتی ہے نا تو آپ لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں صاحب۔ اور پھر آپ ادھر ادھر کی تو وہ عوام کو کبھی بھی نہیں سمجھ آنے دیں گے۔ شاید آپ نا ایک تو خود نہیں سمجھنا چاہتے
اور عوام کو بھی نہیں سمجھ آنے دے رہے. اچھا شیخ صاحب میں نے کوئی میں مشکل ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ خدا کی نعمت ہے. نہیں شیخ صاحب میں نے کوئی مشکل سوال اللہ شیخ تعالیٰ صاحب کبھی بھی بند نہیں کرے گا. شیخ صاحب میں نے مشکل سوال کیا کوئی؟ بیس صاحب دیکھیں آپ کو میں نے جواب دیا، آپ میرا جواب لے دینا. بیس صاحب شیخ صاحب سے جواب تو لے دیں. دیکھ لیا 200 دیکھ لیا نا. میں پھر شیخ صاحب میں پھر دہراتا ہوں، مرزا مسرور احمد صاحب ایک سیکنڈ میں مجھ سے آپ مخاطب تھے، لیکن یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ احمد رضا بریلوی کے وہ فتوے کے مطابق آپ خود غیر مسلم ہو جاتی ہو. ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایسا ہی ہے. اگر آپ جہاں لانا چاہ رہے ہیں نا، جہاں لانا چاہ رہے ہیں، میں بھی وہاں لانا چاہ رہا ہوں. آپ ویسا فتوے کی بات نہیں ہو رہی. مطابق بھی کافر ہیں. اچھا اپنے مان کے مطابق کافر ہیں. اچھا یہ بھی آپ مان لیں. کیا صاحب جب آپ کو نا قرآن مجید کے اوپر بات کرنے کا عبور ہو نا، اور آپ کا دل کرے کہ قرآن مجید کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مائک کھولوں گا. ادروائز وہ ہو گئے، وہ تو دوسرا آپ کو کہے کہ وہ آپ کے امام ہو گئے. آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا، پھر ہم قرآن پاک پر، میں تو قرآن پاک اب میں نے کھولا ہوا میرے سامنے ہے قرآن پاک. قرآن کہتا نہیں ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں دلیل. قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ وہی ہلاک ہے جو دلیل سے ہلاک ہے اور وہی زندہ. آپ دیکھیں اب آپ ہلاک کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ مرزا مسرور صاحب امام ہیں یا نہیں ہے، یہ بتائیں مجھے. یہ نہیں کہتا کہ فائن مرزا مسرور صاحب کو امام نہیں مان، شیخ صاحب آپ مرزا مسرور صاحب کو امام نہیں مانتے؟ مجھے پتا تھا نا کہ قرآن مجید کے اوپر قرآن پاک شیخ صاحب قرآن پاک میرے سامنے، قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے. شیخ صاحب قرآن پاک میرے سامنے کھلا. میں سوال یہ کہ مرزا مسرور احمد صاحب امام ہیں یا نہیں، یہ بتائیں آپ مجھے. ہاں یا نہ جواب دیں. اس پر بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پہلے تو یہ میں کروں گا. وہ کب کریں گے؟ مطلب کتنے سال بعد؟ ابھی کر رہا ہوں نا. چلیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نبوت کو انعام کہا ہے کہ نہیں کہا؟ مرزا مسرور احمد صاحب امام ہیں یا نہیں؟ دیکھیں چلیں یار دوست کر لیں بات. شیخ صاحب مشکل سوال ہے. میں آپ کو امام مہدی کے تعلق سے بتاؤں گا. میں پوچھ رہا ہوں مرزا مسرور احمد صاحب میرا بھی مشکل سوال ہے. آپ نہیں رضا صاحب، یہ صحیح صاحب، آپ احمد رضا بریلوی کے فتوے کے مطابق کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بھی سامنے میں یہ موضوع نہیں ہمارا، یہ موضوع نہیں. یہ آپ کی نہیں یہی موضوع ہے. آپ ہے ہی نہیں مسلمان، جس کو امام کہا ہے آپ اس کے مطابق کافر ہیں. میں سامنے کھول رہا ہوں، میں اندر جا رہا ہوں. شیخ صاحب لکھو. اچھا موضوع ہے سر آپ ہے ہی نہیں مسلمان، یہ چیلنج ہے. اچھا بہت شکریہ. آپ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں صاحب؟ آپ ان کے مطابق اب میں دیکھیں اب آپ لڑنے لگ جائیں گے مجھ سے. ان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا ہیں؟ سنیں میرے سنیں، جب آپ قرآن مجید کے اوپر بات کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، ہمیں تو سارے کافر کہتے ہیں، ان کے مطابق آپ تو کافر ہیں نا. قرآن مجید کے اوپر صرف فقط قرآن مجید کے اوپر رہ کے بات کرنا چاہیں گے نا، تب مجھے بتا دیں میں کھولوں گا. تو میں نے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ الْعَهْدِ الظَّالِمِينَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب یہ آپ غور فرمائیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں امام کا ہے، نبوت کا نہیں، نبی کا لفظ نہیں ہے. حکمت ہے نا قرآن پاک کی کہ اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا، نبی کا نہیں کیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہے، نبی ہے. تو حکمت ہے نا کہ یہاں کیوں استعمال نہیں کی. آگے وہ دعا ہے چونکہ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ ایک وقت ان کی اولاد میں نبوت جاری رہے گی لیکن امامت ہمیشہ کے لیے رہے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو نبوت تو ختم ہونی ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ نبوت تو ختم ہو گئی. حکمت یہ ہے کہ یہاں پر اگر نبی کا لفظ ہوتا تو پھر قیامت تک کے لیے نبوت ملتی. دیکھیے قرآن کی دانش اور وزڈم کیا، قرآن نے لفظ بھی وہ بولا ہے کہ ختم نبوت پر آنچ ہی نہ آنی پائے. یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. لیکن اگر آپ اس پر الجھیں گے کہ یہاں پر امام نبی ہوتا ہے، نبی امام ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر نبی امام ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر امام نبی ہو. اب اس کے حل کے لیے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، اگر آپ وہ جواب دیں گے
تو دیکھیے مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کو جناب شعیب صاحب امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ میرا سوال. آپ احمد رضا بریلوی کے مطابق کافر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اللہ یا میں صاحب یار کدھر دی نہیں، اگر آپ صحیح بات میں صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ موضوع کیا چل رہا ہے. میں صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ موضوع کیا چل رہا ہے. میری بھی سوئی نہیں اڑے گی. یار بیگ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ موضوع کیا چل رہا ہے. پہلے موضوع ختم کی. جی ندیم طاہر صاحب آپ کو کافر کہا ہوا ہے، اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ جی ندیم طاہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر جی میں سوال چاہتا ہوں کرنا کہ جو امام بنایا ہے وہ تو نبی کو بنایا ہے نا؟ جی بالکل نبی کو بنایا. یا ہاں تو غیر نبی پر تو اس آیت کی روح سے آپ بحث نہیں نہ کر سکتے. وَمِن اگر یہ کریں گے میرے محترم وَمِن ذُرِّيَّتِي تو ذریت میں نبی بھی ہیں غیر نبی بھی ہیں. کیا سارے نبی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹا نبی حضرت یوسف علیہ السلام، بقیہ 11 جو ہیں وہ تو نبی نہیں ہیں. لیکن ذریت انہی کو امام کہا جو نبی تھے، انہی کو امام کہا نا. باقی لیڈر نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ میں عرض کرتا کسی ہوں. غیر نبی کو امام کہا ہے قرآن میں؟ جی میں عرض بالکل میں بتاتا ہوں. سورہ فرقان پڑھیے، دعا مانگی جا رہی، آج بھی دعا مانگتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. آج بھی میں امام بننے کی دعا کروں، لیکن نبی بننے کی دعا نہیں ہے قرآن پاک میں. اللہ نے امام وہی ہے نا؟ نہیں وہی نہیں، آپ اپنی طرف سے کر رہے. اللہ کو نہیں پتا، اللہ نبی کا لفظ استعمال دیکھیں ایک شخص، میری بات سنیں، ایک شخص نبی ہے، رسول بھی ہے، لیکن امام نہیں ہے. پھر وہ اس کو اللہ میں بعد میں کہتا ہے کہ میں اب تجھے امام بھی بنا رہا ہوں. تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہوگی نا. وہ خاص ابراہیم علیہ السلام کا بائی نیم ہے نا، جاعلوکا، کا سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے. انہوں نے آگے سے یہ جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی ہے، من ذریتی، اور کیا وہ میری اولاد میں ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں لیڈرشپ دوں گا، امامت دوں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. اب سوال موضوع ہمارا امامت کا نہیں ہے، موضوع ہمارا نبوت کا ہے. اگر تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک کے لیے نبوت ہوتی تو یہاں نبی کا لفظ ہوتا، امام کا لفظ نہ ہوتا. یہ حکمت ہے. میں نے آپ یہ سن لیا، بات تو مکمل ہونے دیں، بات مکمل ہونے دیں. آپ پہلے بیان کر چکے ہیں. میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلہ کو سمپل حل ہو جانا تھا. جو شعیب صاحب سے میں نے سوال کیا کہ مرزا مسرور صاحب کو آپ امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس نے مسئلہ حل کر دینا تھا. نہیں ابھی آپ نے لفظ امام کلیئر نہیں نہ کیا. سوال تو آپ کا بنتا ہی نہیں کرنا. امام آپ کس وہ کو کہتے نبی ہیں؟ تھے، رسول بھی تھے، امام نہیں تھے. کون امام بنے بعد میں کہیں جا کے بعد باتیں آزمائی ہیں، پھر کہا کہ جی میں اب امام بھی بنا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ درجہ نبوت سے کوئی بالا ہے؟ نہیں، بالا نہیں ہے. ہاں تو پھر نبی اور رسول کو مل رہا ہے. نہیں، بالا نہیں ہے. امام جو ہے نا، جس امام کے معنی پہلے نہ تعین کر لی. امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو. صحیح ہے. تو نبی لیڈر نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے، رسول اور نبی. ہر نبی لیڈر ہوتا ہے، لیکن ضروری کہ ہر لیڈر نبی. دیکھیں ہر لیڈر نبی ہوتا ہے، لیکن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا، آپ کے مرزا مسرور صاحب لیڈر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیں مجھے. سر یہ امامت ہے جو نبوت نبی کو ملتی ہے. امام کو بدل دیتا ہوں. مرزا مسرور صاحب آپ کے نزدیک مرزا مسرور صاحب لیڈر ہیں کہ نہیں؟ آپ غیر نبوت والی امامت بتائیں، اس پہ ہم جواب دیں گے. کس میں کیوں گا؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب آپ کے لیڈر ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. یہ اس کانٹیکس میں ہے ہی نہیں، سوال بنتے. مرزا مسرور صاحب بحث ہو رہی ہے اس امامت کی جو نبی کو ملتی ہے. ندیم طاہر صاحب کانٹیکس بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی مجھے بتائیں مرزا مسرور صاحب. یار اس پہ بحث ہی نہیں، اس موضوع پہ یار جواب بحث اس پہ ہے کہ نبی کو امامت مل رہی ہے، اس امامت پہ بحث ہے جو نبی کو ملتی ہے. مرزا مسرور صاحب لیڈر ہیں یا نہیں؟ یہ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کریں سوال، ہم دیں گے جواب، کیونکہ وہ نبی ہیں، نبی کو امامت ملی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب نبی نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ نبی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سمجھتا تھا کہ آپ کوئی نبی نہیں ہے. لیکن میں نے تو آیت کا سارا مضمون جو ہے نا، اس کا ستیہ ناش خود ہی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید جانتا ہوں. اگر آپ قرآن مجید جانتے تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے
जिसको अच्छा ये नबी कहा चलें चलें शोएब साहब हम ये कर देते हैं अच्छा शोएब भाई एक मिनट, अच्छा अब शाह साहब आते हैं दूसरी आयत पे, नहीं कुरान पाक शोएब साहब वजअलनाहुम आइमतन यहदून बिअमरिना, वो इमाम थे और हमारे हुक्म से वो हिदायत देते थे। तो करनी थी ना, वो मुझे पता भी इस उम्मत में कोई इमाम बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देता था। तो हर इमाम होगा क्या वो नबी होगा? यहदून बिअमरिना, मेरा सवाल ये कि हर इमाम जो है वो नबी होगा? नबी का तो यहाँ जिक्र ही नहीं, आइम का इमाम का लफ्ज है। हाँ तो फिर इमाम का लफ्ज है तो अल्लाह ताला जो है जो बयान कर रहे इमाम हैं, अल्लाह के हुक्म से हिदायत देता है या नहीं देता? कौन? कुरान की इस आयत के मुताबिक जालनाहुम आइमतन यहदून बिअमरिना, हमने उनको इमाम बनाया, वो हमारे हुक्म से हिदायत देते थे। बिल्कुल देते थे। अब इस उम्मत में जो आप इमाम तसव्वुर करेंगे वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देगा कि नहीं? अब आपने मुझे बताना है कि इस उम्मत में इमाम यानी नबी होंगे, इमाम नबी होंगे, वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देते होंगे। दिखाइए कौन सी आयत है? ये तो माजी की बात है, अब फ्यूचर की दिखाएं, हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की दिखाएं। तो फिर ये वो इमाम नहीं है जो हजरत इब्राहिम वाली आयत है। नदीम तर साहब आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। अब वो नहीं है, कैसे? ये नहीं है। अब किस्में कैसे सर? देखिए जैसे आप नबियों की किस्में करते हैं, अब इमामत की किस्में करेंगे, तो ये कंफ्यूजन है ना, कोई एक तरफ लगे आप तो बात। मैं तो इमामत के खवास बताए हैं कोई कि कंक्रीट इमाम उसको कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देता है। कोई कंक्रीट बात बताएं इस करे उम्मत में कौन है? कोई कंक्रीट बात करे ना, कोई पुख्ता बात करे। इमाम वो है जो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देता है। इस उम्मत में इस उम्मत के एक ही नबी है, वो है सैयदना मोहम्मद फिर मुस्तफा। नहीं मिली ना इस उम्मत को, साफ कहें कि इस उम्मत को इमामत नहीं मिली। अब मौजू मैं जवाब देता हूँ, कुरान की आयत से जवाब दूंगा ना, लेकिन मेरा अकीदा सुन लेना। मैंने आपसे सवाल किया मिर्जा मसरूर साहब के बारे में, आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते? अगर आप मैंने कहा मिर्जा गुलाम अहमद साहब के मुतालिक करे सवाल, मैं दूंगा जवाब। मिर्जा साहब तो चले गए ना, आप तो मिर्जा मसरूर साहब है ना इस वक्त, उनकी बात करते हैं। अच्छा गुजारिश ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि वो लीडर हैं, तो मैंने अगला सवाल करना था कि मिर्जा मसरूर साहब नबी हैं। लीडर तो आप लेके आए हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ इमाम किसको कहते हैं? चलो इमाम का लफ्ज ले लें। मेरा पहला सवाल था, शोएब साहब ने जवाब नहीं दिया, मैं खुद जवाब दे देता हूँ। मैंने पूछा कि मिर्जा मसरूर साहब इमाम हैं आपके नज़दीक, इन्होंने कहना था कि इमाम हैं। मैंने दूसरा सवाल करना था, आपके नज़दीक मिर्जा मसरूर साहब नबी हैं, इन्होंने कहना था पहले आप पहले ये मेरी अर्ज सुन लें, हमारी बात तो सुन ले, अब मुझे जवाब देने देना आपने। मैं आपको अइमतुल कुफर कुरान मजीद से दिखा दूंगा, एक मिनट ठहर जाएं। अगर कुरान मजीद से अइमतुल कुफर का मिल रहा है तो आप जिनको इमाम कह रहे हैं वो क्या काफरों के इमाम है या मुसलमानों के इमाम है? इमाम की टर्मिनोलॉजी तो मिल रही है कि वो तो अइमतुल कुफर का भी कहा गया, लीड कर रहे हैं, लेकिन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में इमाम बनता है वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देता है। ये बता दें उस उम्मत में कौन है, या कह दें उम्मत महरूम गई है, या शियों वाले इमाम पेश कर दें, कुछ तो करें। और वो इतने वाजे है ना नदीम भाई का अइमत यहदून बिअमरिना कि खुदा के अमर से वो हदायत देने वाले इमाम जमा की सूरत में है, वो देते हैं खुदा की तरफ से, और जो खुदा की तरफ से देते हैं इमाम, जो खुदा की तरफ से हदायत देते हैं वो हादी हैं, तो लाजिम है वही इमाम है। और कौन है इमाम? शोएब भाई इनसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल शिया का कॉन्सेप्ट है इमाम बार, ये पता नहीं क्या, लेकिन नहीं कुछ तो वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देते हैं, वो पेश करते हैं। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से हिदायत देते हैं। साहब मेरा सवाल शाह साहब जवाब देंगे, करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैंने शाह साहब जवाब देंगे। अब उन्होंने इमाम तो मान लिया, अब उसके मुताबिक काफिर हैं या नहीं? यार छोड़ दें। देखें वो डिस्टर्ब करने आए थे, वही उनको काम। तो मैंने भी उन्हें डिस्टर्ब ही करने आया था, लेकिन ये बात है कि जो इनके इमाम हैं उनके मुताबिक ये खुद काफिर हैं, ये तो मान के हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, सीधी बात आप उनके मुंह से निकलवाने की जितनी मर्जी कोशिश करेंगे ना, वो कभी नहीं करेंगे। नहीं, ये अगर हमारी किताबों पे आ रहे हैं, तो अगर इनकी किताबों पे हम आते हैं तो ये फिर माइंड क्यों करते हैं? एक तो ये छुपाते हैं अपनी किताबें हैं 100% लोग, जो एक आध इन जैसा बंदा मान भी लेता है तो वो अपनी किताबें क्यों उस पर बात क्यों नहीं करते? ये मानते क्यों नहीं है ये अहमद रज़ा बरेलवी साहब के मुताबिक के काफिर हैं? बस इतना छोटा सा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है जी, इधर देखिएगा ना, कुछ होगा तो वो बात करेंगे।
مجھے میرا ایک ہی سوال ہے، آپ مرزا مسرور صاحب کا آپ بتائیں کہ ان کا کیا ڈیوٹیز ہیں آج کے دور میں، وہ امام ہیں، کیا وہ نبی ہیں، کیا وہ کیا ہے، آپ بتائیں پلیز۔ اچھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا انشاء اللہ یہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے؟ میرا کھلا میں نے بند ہی کیا ہوا تھا، ٹھہرے میں دوبارہ۔ اچھا میں نے روزہ کھول لیا ہے، شاہ صاحب نے بیعت کر لی ہے شعیب بھائی کہ نہیں ابھی نہیں کی؟ وہ نہیں، وہ قرآن مجید کے اوپر جو بندہ بات ہی نہیں کرنے کی اہلیت رکھتا اس سے کیا کریں گے بات؟ اچھا پیارے بھائی، سوال آپ ریپیٹ کر لیں، میں شور تھا، کیا سوال تھا آپ کا؟ میں نے کہا جی آپ مرزا مسرور صاحب کو، موجودہ مسرور صاحب جو خلیفہ احمدیہ کے ہیں ابھی، ان کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے آپ کے مطابق؟ ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے بعد خلافت کی خوشخبری دی ہے نا، وہ اسی خلافت کے ایک خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو وہاں آپ کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھ لیں ان کی بس، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مرزا نہیں ایک منٹ، لیکن مرزا احمد قادیانی صاحب نے تو کہا میرے بعد کوئی خلافت نہیں ہے، تو بھی یہ خلافت کدھر سے بند کی ہے؟ پہلے آپ اپنی جو آپ کس نے کہہ دیا میرے بھائی، کس نے کہہ دیا کہ خلافت نہیں ہے؟ ایسے نا کو اتار دینے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یار، ہم نے تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ خلافت علی منہاج نبوہ کہاں سے نکلی ہے؟ ان کو نہیں پتا کسی چیز کا، بھائی نیچے بیٹھ کے سنیں، آپ کو جو صحیح ٹیچنگ آف اسلام ہے نا، وہ خدا کی قسم صرف جماعت نہیں کہ اللہ نے آپ نے مجھے پلٹ کر یہی کہنا ہے بھائی، یہاں اگر ذکر نہیں کیا ہے نا واضح طور پر، تو وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ گئی ہے۔ اگر تمہارا کوشچن یہ ہے تو اس کا جواب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھونڈ لو۔ اطاعت کرو گے کس چیز کی؟ اطاعت کرنی کس چیز کی ہے؟ اگر یہاں رسول اللہ نے صراحت کا ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں چاہ رہے تھے رسول اللہ، یا بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جب کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات، احکامات، اخبارات، ان کی طرف نظر کرو، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے تمہیں۔ اب جو معاملہ نبوت کا ہے، جو درمیان ہے آپ کے اور میرے درمیان میں نزا ہے، اس معاملے کو دیکھو تم، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس میں اطاعت کر لینی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جی یہاں ذکر نہیں کیا تو لہٰذا وہ نہیں وہ چیز جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے؟ یہ میں فقط آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف 2-3 روایات پڑھی ہے نا، میرا تو جھگڑا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھا قیامت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہو، نعوذ باللہ، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرا نبی، اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر ہم چھان بین کریں۔ یہاں یہی بات لے لیتے ہیں، ابھی جو آپ نے جس اصل کا ذکر کیا اسی پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ عدم علم جو ہے وہ عدم شے کو لازم نہیں ہے، میں وہی پوچھ کہ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ چلے یہ اصول ہے بنایا ہوا، یہ اصول کسی کا تو بنایا ہوا ہوگا نا۔ ہاں، لوگوں کے بنانے والے کون ہیں؟ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ وہ بنانے والے کون تھے؟ وہ حضور انور کو خاتم النبیین مانتے تھے۔ اب جس نے اصول بنایا وہ آپ ان کی اصل کو تو لے رہے ہو، صحیح صاحب، زیادتی ہے نا۔ جس نے اصل بنایا آپ ان کی اصل کو لے رہے ہو، اور ان کا جو عقیدہ ہے کہ آپ ختم النبیین وہ آپ نہیں لے رہے ہو، یہ زیادتی نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک، اچھا میں دیتا ہوں جواب اس کا۔ سب سے پہلی بات تو ہے، یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ کی اور جو ہماری نزا ہے نا وہ ہے مانوی، لفظی نہیں ہے، لفظی نہیں ہے آپ کی اور ہماری نزا، یہ مانوی نزا آپ کی پتہ نہیں کس، مجھے تو لگ رہا دیوبندی ہیں شاید، آپ دیوبندی ہیں نا، یا فرقہ نہیں بتائیں گے مجھے اپنا؟ جی 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 دیوبندی ہیں۔ اب دیکھیں مانوی جو اختلاف ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ آپ کا اہل حدیثوں سے بھی ہے، شیعوں سے بھی ہے، لفظی تو اختلاف نہیں ہے نا۔ نبوت پہ نہیں ہے، نبوت کے معاملے میں نہ ہو، دوسرے نبوت کے بھائی ٹھیک ہے، نبوت کے معاملے میں نہ ہو، حدیث کے ساتھ کوئی وہ نبی کو آخری مانتے ہیں ہم۔ نبوت کے معاملے میں بھی، نبوت کے معاملے میں بھی ہے بھائی ٹائم، کیونکہ یہ بار بار بیچ میں بول رہے ہیں اپنے ٹائم پہ، کوئی نہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ نبوت کے معاملے میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے نبوت کے معاملے میں نہیں ہے، نبوت کے معاملے میں بھی ہے۔ بس آپ لوگ اب سن لیجئے نا، بات تو سن لیجئے نا، نبوت کے معاملے میں بھی ہے۔ بریلوی جس طرح کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قاسم نانوتوی صاحب وہ ختم نبوت نہیں مانتے تھے، رضا خان صاحب نے ان کا جو امام ہے، ٹھیک ہے نا،
اور جس کے قول کو یہ بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ کا ہی قول ہے، سمجھ رہے، اس کے فتوے کے اندر یہ چیز ذکر ہے. انہوں نے تحذیر الناس کی عبارتوں کو خود نقل کیا ہے، اور دیوبندی حضرات نے اور اہل حدیث حضرات نے رضا خان کا قول نقل کیا ہوا ہے. اس نے فتویٰ دیا تھا، یہ فتاوی افریقہ کے اندر ہے، مسئلہ نمبر 80. اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ما جمی صفات و کمالات کے ساتھ متجلی ہے، موجود ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے. اور جو اہل حدیث ہے، یہ جو شیعہ ہے، شیعہ نے تمام تر وہ صفات جو کہ نبیوں کے اندر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے اماموں کے اندر ڈالی ہوئی ہے. بلکہ عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبی آئیں گے، زندہ ہیں سارے کے سارے، 1,24,000 نبی سارے کے سارے قبر پھاڑ کر اپنی زندہ آئیں گے. تو بھائی تم نبوت کے بھی منکر ہو، ایک دوسرے سے مختلف ہے آپ کی ختم نبوت، یہ بات آپ نہ کہو. فقط میرا بات اچھا رک جائیے، اچھا کمپلیٹ تو کرنے دیجیے نا بات. دیکھیں، کہنے کا مطلب میرے یہ تھا کہ جس طرح سے آپ کا مانوی اختلاف ہے نا دوسروں سے، ٹھیک ہے نبوت کے معاملے میں نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کو لے کر ہے کہ ایک جگہ ہے یا وہ صرف تمام جگہوں پر موجود ہے، اسی طریقے سے دوسرے اختلافات ہیں، وہ مانوی اختلاف ہے. اسی طرح سے نبوت کو لے کر آپ کو اور ہمارا مانوی اختلاف ہے، لفظی اختلاف نہیں ہے. ہم بھی رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا وہ مطلب نہیں کرتے جو آپ کرتے ہو کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. بلکہ ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو علماء بزرگان نے لیا ہے، جن کا اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. وہ یہ ہے کہ اب رک جائیے نا، رک تو جائیے نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا. لا نبی آبادی کا بھی مطلب یہی بتایا انہوں نے کہ لا نبی آبادی کا مطلب اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے. ٹھیک ہے جی. کون ہے بھائی، یہ کون ہے پریشان کر رہا ہے؟ کس کا مائک اوپن ہے بھائی؟ دیوبندی بھائی ان کو کال کر رہے کہ بھائی. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ کسی کی صحیح بات کو، کسی کی ایک صحیح بات کو ایکسپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتوں کو ایکسپٹ کیا جائے، سمجھ رہے؟ اگر کوئی چیز غلط ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ آپ بھی کرتے ہیں، یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ اب میں بات کروں. اب چلے دیکھیں، میں آپ سے آج اتفاق کی باتیں کر رہا ہوں. صفی صاحب آپ کو پتہ ہے میری مزاج، میرا بہت جارحانہ مزاج ہے، لیکن چلو آج بیعت فارم پہ بھی اتفاق کر لینا بس، پھر میں بیعت فارم بھر لینا. پھر اب میری بات سنیں نا. اب آپ نے بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس پہ میرا اور آپ کا اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اختلاف ہے نہیں اس بات پر یار. یہ تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین نہیں مانتے رسول اللہ کو. مرزا صاحب نے یہ موٹے حروف کے اندر لکھا ہوا ہے. بلکہ ہم تو جس طرح سے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہی نہیں اس طرح سے. جی ابھی آگے آپ نے فرمایا کہ معنوی اختلاف ہے. اب ذرا آپ مجھے سمجھائے تاکہ میں سوال رکھوں، معنوی کے سر اختلاف ہے؟ جب نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو بات ختم. نہ نہیں، بند نہیں ہوا نا دروازہ، یہی تو مطلب ہے، یہی تو مطلب لے تو آپ کے نبوت کا دروازہ بند ہو. آپ کہتے ہو کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، ابھی آپ کہتے ہیں دروازہ بند نہیں، اور بھی آ سکتا ہے، اور بھی آئیں گے نا. تو کیسے ختم النبیین؟ تو خاتم کا مطلب ختم نہیں ہے نا کہ بھائی ختم کر دیا، اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں. خاتم کا مطلب ختم نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں. اب مجھے بتائیں، ارے بات میری کوئی کمپلیٹ ہونے دو گے، کوئی کمپلیٹ ہونے دو گے، مجھے بات بتاؤ، کوئی کمپلیٹ ہونے دو گے آپ بات؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھو میں سمجھا رہا ہوں نا کہ جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سمجھ لیتا ہوں. بھائی آپ تو بولنے نہیں دے رہے ہو، کیا سمجھاؤں گا میں آپ کو؟ سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں تو خاموش بیٹھا ہوں، بولے. ہاں، خاتم کا جو حقیقی معنی ہے نا وہ ہے مہر، اور جو اس کا محاورہ، جو محاورے کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر، آج بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے مقام اور مرتبہ کی افضلیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس لفظ کا یہ استعمال کرتے ہیں. یہ ان دو معنوں میں تو استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر جو تیسرا مطلب ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا، یہ مجازی معنی ہے، اس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی. اگر آیت کے سیاق و سباق کے حساب سے بھی لے کر چلے تب بھی یہ مطلب نہیں بیٹھتا وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ جو مطلب آپ لے کر چلتے ہیں. چلیے اب کہیے آپ اپنی بات. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ خاتم النبیین آپ مانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین بئی معنی ہے کہ اور نبی بھی آ سکتا ہے، ایسے مانتے ہیں آپ نا؟
ہاں جی یہی مانتے ہیں. لیکن وہی نبی جو علیہ السلام خاتم النبیین بھی ہے، آخری بھی ہے، لیکن یہ ایسا آخری ہے کہ اس کے بعد دوسرا آخری بھی آ سکتا ہے. آپ یہ مانتے ہیں نا؟ میں غلط تو نہیں ہوں؟ ہاں اس طرح کا آخری ہم مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی بھی آ سکتا ہے. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اردو کے اندر جب دوسرا آپ نے کہا ختم مور کو کہتا ہے، مور کی طرف اگر. اب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں میں زیادہ سمجھتا ہوں بہتر یا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ کال بار بار کر رہے ہیں، چھوڑو سیفی صاحب. اب مجھے بتائیں کہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ نیٹ نہ بند کر دینا اس چکر میں اپنا. ہاں پھر ٹھیک ہے. جی ایک منٹ سیفی صاحب، یعنی میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں یا آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے ہیں صحابہ اکرام، کسی ایک صحابی کا مجھے بتائے کہ اس نے کہا ہو کہ خاتم کا معنی صرف مہر ہے، اور اس نے کہا ہو کہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے چلے. ایسا صحابی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، بدر میں رہا ہو، احد میں رہا ہو، خندق میں رہا ہو، خیبر میں رہا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آخری غزوہ حنین طائف تک، بلکہ حجۃ الوداع میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور اس صحابی نے یہ سمجھا ہو کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ایک مجھے بتا دے چلیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے من مطابق تو الفاظ کا جو آپ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح سے اس نے کہا ہو، یہ تو فضول بات ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہے کہ جی جو الفاظ میں نے منتخب کیے ہیں ان الفاظ میں مجھے لکھا ہوا دکھاؤ. ہاں میرا مدعا ثابت ہو جائے گا، وہ چیز میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کو. نبوت کا مسئلہ ہے، نبوت کا تو صاف الفاظ دکھانے ہوں گے. نبی جو ہے نا وہ بات وہ کنایات میں بات نہیں کرتا، نتیجہ وہی نکلے گا. سن لیجئے، خاتم النبیین کا جو مطلب آپ نے لیا ہے نا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس مطلب کو غلط ثابت. بات تو سن لیجیے نا، بات تو سنیے نا. خاتم النبیین کا معنی خود نبی علیہ السلام نے بتا دیا، میں نہیں لیا تھا، یہ خود نبی علیہ السلام نے بتایا. تفسیر عبداللہ ابن عباس اٹھا کے دیکھیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبوت. وہ تفسیر ابن عباس ہے ہی نہیں، اس کا دیباچہ پڑھ لو، اس کا دیباچہ پڑھ لو آپ یار. چھوڑے بلکہ مثال سے سمجھا دیا کہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے علماء. یار آپ چھوڑے وہ دکھائیں. تفسیر ابن عباس کی جو کیا نام سند ہے نا اس کے اوپر جیرا کر رکھی ہے کہ پہنچتی ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو راوی ہے وہ تو کذاب وغیرہ داخل ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں تفسیر ابن عباس، وہ نہ کہو آپ. وہی جن علماء نے جرح کی ہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے، یہ مانتے ہو یار؟ وہ یہ تو جن نے جرح کی ہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری مانتے. یہ کیا بات ہے وہ جیرا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ آپ جس کی بات کرو گے وہ ختم نبوت کے قائل ہو گئے. کوئی نہیں قائل تھا. آپ نے ایک اصل کی بات کی تھی نا، مجھے جواب ایک اصل کی بات کی تھی. میں نے کہا یہ جس کا اصل ہے وہ خاتم النبیین کا اقرار کرتا ہے. یار یہ کیا بات ہے؟ میں نے کی بات کرو گے. اچھا ایک تو نا آپ دیکھیں یہ بات یہ اچھا تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ جی بھائی کسی ایسے بندے کا قول پیش کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانتا. یہ کیا بتاؤ صحابہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ سنیے بات سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں، لیکن نبی خاتم النبیین کا جو مطلب آپ نے لیا ہے نا، میں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ مانتے ہو. یار بات تو سن لو. اچھا کوئی بات دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات ایسے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا آپ کو، آپ بولتے رہو. پھر جواب اگر مجھے دینا ہے نا تو مجھے بولنا پڑے گا، اور بولنے آپ مجھے دے نہیں رہے ہو. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا باتیں کر کے مجھے پیارے بھائی میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، ابھی کس بات کا جواب دو گے؟ میں ذرا آپ کو سمجھاؤں، میرا مدعا آپ سمجھے. آپ جس طرح خاتم النبیین کا جو مطلب آپ بیان کر رہے ہو، جو میں نے بیان کیا، میں کہتا ہوں ختم، نبوت کا دروازہ بند. آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ بند. یہ جو آپ اپنا معنی بیان کر رہے ہو یہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کو بتایا تھا، یہ مجھے بتائیں. چلیں میں اپنا بتاؤں گا، آپ اپنا بتائیں. میں بتا دوں. دیکھیں جو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں وہ ہے اردو کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مطلب میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بتائے ہیں اہل لغت سے اور اہل زبان سے کہ یہ لفظ کن معنوں میں کہاں استعمال ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک خاتم کا لفظ، خاتم کا مطلب، خاتم النبیین کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. صحابہ کے بھی میں قوال پیش کر دوں گا، ان کا بھی نزدیک وہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو پھر باقی دو ہی باتیں بچی بھائی، یا تو آپ کا مطلب ہوگا یا میرا مطلب ہوگا، تیسرا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا بھائی. یا تو آپ کا مطلب یا میرا مطلب، تیسرا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ کا مطلب میں غلط ثابت کر دوں گا، آٹومیٹکلی پھر میرا ہی مطلب بچا. اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرا اگر یہ بیٹا زندہ ہوتا تو ضرور صدیق نبی ہوتا.
سمجھ رہے آپ؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ضرور صدیق نبی ہوتا یہ اگر یہ زندہ ہوتا. اب خاتم النبیین والی جو آیت ہے وہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور حضرت جو ابراہیم تھے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو وفات ہے وہ کم و بیش 8 یا 9 ہجری میں ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاتم کا مطلب یا خاتم النبیین کا مطلب اگر یہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ بھائی میرا یہ بیٹا مرے یا زندہ رہے؟ میرے بعد تو نبی ہونا ہی نہیں تھا، اس کے زندہ ہونے سے اور مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہی نہیں تھا، یہ زندہ بھی اگر رہ جاتا ہے تب بھی نبی نہ بنتا. کیوں؟ کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں. رسول اللہ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی. حضرت انس اس روایت کے اوپر نا جرح کری ہے کسی ایک راوی کے اوپر. محدثین نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی حدیث کا ضعیف ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث مردود ہو گئی. امام ابن حجر ہیتمی اور اسی حدیث میں بات کروں ابھی کمپلیٹ تو ہونے دو نا، کمپلیٹ تو ہونے دو. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام ابن حجر ہیتمی دونوں محدث تھے، دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور ثابت کیا اس چیز کو. یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محدث تھے، انہوں نے تینوں نے نقل کیا اس حدیث کو، اور تینوں نے نقل کر کے جو ابن حجر ہیتمی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ ایک ترک سے نہیں ہے یہ روایت، یہ مختلف ترک سے ہے، اور کم و بیش 4 یا 5 ترک انہوں نے نقل کیے ہیں اس روایت کے. اس میں انہوں نے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا ہے جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کسی شخص نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے فرزند تھے جب یہ وفات پا گئے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا یہ زندہ ہوتا تو ضرور صدیق نبی ہوتا؟ تو اس پر حضرت انس نے کہا یہ تو مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نہیں بیان فرمائی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ضرور صدیق نبی ہوتے. بھئی کیسے ہوتے؟ کیوں ہوتے؟ کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین تھے. کیوں ہوتے پھر؟ چونکہ خاتم النبیین کا مطلب تھا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ خاتم النبیین کا مطلب تھا ہی نہیں ان کے نزدیک، ٹھیک ہے نا. اب یہ تین محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، حضرت الیاس اور فرزند رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہو جائے نا، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور یہ پانچوں کے پانچوں اگر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن جائے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی تابع رہیں گے. اب دیکھیں رسول اللہ کا قول بھی ہے، صحابہ کا قول بھی ہے، اور محدثین کی تشریح بھی ہے. ایک قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تو کہو، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ نہ کہنا تم، ٹھیک ہے جی. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جی. اچھا اسی حدیث پہ آئیں، یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ابراہیم میرے پاس زندہ ہوتا تو جی ایک منٹ، ابراہیم میرے پاس زندہ ہوتا تو صدیق نبی ہوتا، یہ روایت کون کون کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابن عباس سے ہے، یہ حضرت ابن عباس سے اچھا عبداللہ ابن عباس سے ہے نا، عبداللہ ابن عباس سے ہیں. روایت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی. کیا عبداللہ ابن عباس ختم نبوت کا منکر تھا؟ یار یہ کیا بات ہے؟ وہ تو حضور نہیں بتا رہا ہوں میں نا، ابھی سنیں نا، ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین کا معنی سمجھاتے ہوئے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کہاں سمجھایا؟ ابھی آپ کہاں سے پڑھ رہے تھے یہ روایت؟ آپ کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اس روایت کے کتنے راوی ہیں؟ 5-6 ہوں گے. دیکھیں ذرا اس کے راوی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کرنا کیا ہے اس کو؟ 5 یا 6 ہوں گے. ہاں تو
وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے عقیدت تھے اور ختم نبوت کے تھے. وہ کسی ایک کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. ثبوت تو دو بھائی. وہ آپ پڑھو نا, آپ نام دے لو, میں دیتا ہوں نام. دیکھیں میں ایک بات یاد رکھیے سیدھی صاحب, ہوائی باتیں نہیں چلے گی. حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں 60,000 سے زیادہ, ان تمام کی زندگی محفوظ ہے, ان تمام کا پیدائش, ان کا کام, ان کا محفوظ ہے. اس حدیث کے ایک راوی بھی نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو. بھائی ثبوت تو تو کیا دو نا. جو خود روایت کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا یا جو اس کا عقیدہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کو راویوں کے نام تک نہیں پتا ہے اور آپ نے ضمانت لے لیا کہ وہ سارے ختم نبوت کے ماننے والے تھے. بس ثابت کرو مجھے کہاں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک دنیا میں جب آپ کو اپنا موقف دے رہا ہوں نا, اگر وہ اسی حدیث کو اٹھاؤ, اس کے ضعیف راوی بھی اٹھاؤ. حجت نہیں ہے. ضعیف کا تو میں نے دے دیا جواب ساتھوں ساتھ آپ کو. محدثین نے تو اس کو صحیح ثابت کیا ہے اصول حدیث کے اسی حدیث پہ آؤ نا. دیکھو میری بات سنو, اسی حدیث کے تمام راوی اٹھاؤ, ضعیف ہو یا نہ ہو. ایک بھی نبی علیہ السلام کے بعد کسی طریقے پہ نبی کے قائل کا بالکل بھی قائل نہیں ہے. ایک بھی, وہ سب کس بنا پر. ایک منٹ تو یہ کہ سب سے ایک منٹ تو جائیے نا, میں بھی بات تو سنیے نا, بات سنو میری. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اعزاز بھائی ذرا نکالو یار وہ روایت. میرے بعد اگر ابراہیم زندہ رہتے تو ابو صدیق نبی, ان کے راوی نکالو ذرا, ان کا مجھے بتانا. ہاں ان کی دلیلیں مجھے دینا کہ بھائی یہ راوی تھے اور یہ سارے کے سارے جو تھے نا یہ ختم نبوت کے تھے. دوسری بات یہ ہے بالفرض ختم نبوت کے ماننے والے تھے, سن تو لو. ارے یہ بات تو سن لو میری, کمپلیٹ تو ہونے دو بات. تو میں تو بات پوری کر لوں نا, میری ایک بات ہو گئی نا, میری دوسری بات رہتی ہے نا. ارے میری ابھی تو ایک بھی مکمل صاحب, آپ یہ بات یاد رکھیں, آپ نے جن صحابہ کا نام لیا نا, ایک منٹ, آپ نے جن صحابہ کا نام لیا یہ تمام کے تمام ختم نبوت کا جو پہلا جنگ ہوا تھا مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھ, یہ اس وقت زندہ تھے. یہ بات یاد رکھنا. تو وہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. انہوں نے اس وقت نہ اسود انسی کو مانا, نہ مسیلمہ کذاب اور نہ سجاح وغیرہ کو مانا. ٹھیک ہے نا, نہیں مانا ان کو. یہ تمام کے تمام جس نے بھی کہا سن تو لیجئے نا, جھوٹے تھے, جھوٹے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ کسی نے نہیں کہا, خود رسول اللہ نے نہیں کہا ان کو. آپ کو پتا ہے کہ ابن سیاد نے روبرو کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ کیا آپ ایمان لے کر آتے ہیں اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ قسم خدا کی رسول اللہ نے پلٹ کر نہیں کہا کہ جی میں تو خاتم النبیین ہوں, نہ مسیلمہ کذاب کو کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں. کہاں بتاؤں مجھے صاحب, ایک منٹ کمپلیٹ تو ہونے دو یار. یار ایک تو بات نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہا آپ کو, یہ بات غلط ہے آپ کی, یہ بات غلط, یہ بات غلط ہے. میں نے آپ کی بات سن لی, آپ بتا دینا پوری, آپ پوری بات مجھے بتا دینا اگر میں آدھی کر رہا ہوں. رسول اللہ نے جو بات کر رہا ہوں نا, ارے سن تو لو نا بات, میری بات سنو. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات کہنے والے کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے قول اور فعل میں تضاد بتا رہے ہیں. میں نے جو بات کہی, کوئی سی صحابی کا میں نام لیا ہو, وہ نبی علیہ السلام کو آخری مانتا تھا, یہ اس کا فعل ہے پوری زندگی. ثبوت تو دیجئے نا. آپ نے کہا نہیں, اس نے تو یہ کہا, تو اس کا قول تو نہیں ایک طرح ہے اور فعل اور دوسرا طرح ہے اس کا. بھائی ثبوت تو دیجئے نا آپ مجھے. یہ تو ابھی آپ نے صرف کہا ہے. جہاں سے آپ پڑھیے, دیکھو میری بات سنو, آپ کے کسی بات پہ میں نے کہا کہ آپ مجھے ثبوت دیجیے, کسی بات پہ میں نے کہا کہ آپ مجھے ثبوت دیجیے. سارے غائب ہوتے ہیں. آپ پڑھ لیں وہ روایت اٹھائیں, یہی ابراہیم والی روایت سے آپ ادھر ادھر نہ جائیں. اس کی راوی اٹھائے, ایک راوی کا مجھے بتائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو. چلو یہ گز, یہ میدان, میں ابھی قادیانی ہو جاتا ہوں, دکھائیں مجھے. اچھا مجھے نہ چلے پہلے صحابی کا قول پیش کریے آپ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا, کہ ان کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا وہ اس چیز کے قائل تھے کہ ان کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں آپ جو قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ ہے نا, جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایک ولکن رسول اللہ دو وخاتم النبیین, ان تین باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت خود کھولے نا, آپ کے پاس موجود ہے, اور کئی دفعہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ چکا ہوں, کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سن لیجئے نا بات. اب میری بات سنیں گے آپ, ایک تو انٹرپٹ نہ کیجئے, جیسے میں آپ کی بات سن لیتا ہوں نا خاموشی سے,
آپ بھی میری بات اسی طرح سے خاموشی سے سنیں، سمجھ رہے؟ آپ نے مجھ سے صحابہ کے قول مانگے، میں نے آپ کے سامنے صحابہ کے اقوال پیش کرے، ان کے نزدیک خاتم النبیین کا وہ مطلب نہیں تھا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو ضرور صدیق نبی ہوتے۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے تھے؟ اس بنا پر کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابراہیم ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابراہیم پہ رہو، ابراہیم سے آپ نے انس پہ چھلانگ لگایا۔ ابراہیم یہ ابراہیم والی روایت کیوں، یہ ابراہیم والی روایت بات تو سننا، یہی دکھا رہا ہوں، یہی روایت کھولو، یہی روایت کھولو، دکھا رہا ہوں، یہ روایت سامنے لگاؤ، کھولو، ابھی لگاتا ہوں، آپ چپ تو کریے نا ایک منٹ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رک جاؤ، حضرت انس بات تو سن لیجیے نا، اس روایت کا کوئی ایک راوی مجھے بتاؤ کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو۔ دیکھو اب وہاں روایت پر پہنچ گئے، حضرت انس کا نہیں قول چاہیے آپ کو؟ حضرت انس کا قول نہیں چاہیے آپ کو؟ ہاں آپ مجھے دکھاؤ نا حضرت انس ختم نبوت، حضرت انس مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے وقت زندہ تھے اللہ کے بندے۔ ارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ختم نبوت کی لڑائی نہیں تھی، وہ بغاوت کی لڑائی تھی۔ سنیے میری بات، اب سن لیجیے، یار بات تو آپ تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہو آپ بھائی۔ ختم نبوت کی لڑائی نہیں تھی، آپ جھوٹ بول رہے ہو صحابہ پہ نا۔ اچھا میں دلیل، یہ روایت مجھے دکھاؤ، اس روایت کا کوئی راوی مجھے دکھاؤ کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو، چلو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ کس کا ثابت؟ یہ جو ابھی آپ ابراہیم کی روایت پڑھ رہے ہو نا، ہاں ٹھیک، تو یہ جو ابھی آپ ابراہیم والی روایت پڑھ رہے ہو کہ میرے بعد اگر ابراہیم زندہ ہوتا، اس کا ایک راوی مجھے بتاؤ کہ یہ ختم نبوت کا منکر تھا۔ دیکھو چلو، میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان راویوں نے ہی یہ بات پہنچائی ہے یہاں تک۔ یہ اگر ختم نبوت کے منکر غلط ہے نا، میں کہتا ہوں غلط۔ اب یار تم مجھے تو بولنے ہی نہیں دے رہے ہو بھائی، آپ تو بولنے ہی نہیں دے رہے ہو کسی بات میں مجھے، یہ کیا یار بدتمیزی ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے یہ چیز مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہ سارے کے سارے یہ مانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے نا تو رسول اللہ کے خاتم النبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم والی روایت کو پیش کیا کہ بھائی اگر ابراہیم زندہ ہوتے نا تو نبی بن جاتے۔ کیوں بن جاتے نبی؟ کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات؟ یہ جو 4-5 راوی ہیں اس روایت کے اندر، یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بن جاتے؟ میں اگر یہ کہوں کہ بھائی سنیے، اگر میں یہ کہوں آپ کے سامنے کہ جی اگر آپ کے پردادا افضال صاحب زندہ رہتے تو نبی بن جاتے، تو میں ختم نبوت کا منکر ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں؟ غلط ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں غلط ہے یہ۔ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے آپ دکھا سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ حضرت انس نے روایت نہیں کھولی، میں اس لیے کہ آپ روایت کھول کے بات کریں، حضرت انس اس طرح کھولے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ حضرت انس کی روایت تو کھولی ہوئی ہے، کہو تو دکھاؤں؟ کیا دکھائیں، ذرا سامنے کریں۔ ایک منٹ میں دکھاتا ہوں اس کا نا آپ کو۔ میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ ابھی آپ کو۔ میں تو آسان بات کر رہا ہوں نا، کوئی علمی گفتگو کی طرف جا نہیں رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہی کہا کہ اس روایت کا کوئی ایک راوی مجھے بتاؤ جو ختم نبوت کا منکر ہو۔ چلو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مانتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کے خاتم النبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سارے یہی مانتے تھے۔ نہیں، دکھا دو مجھے کہاں ہے۔ ہاں ابھی دکھا رہا ہوں، کوئی ایک روایت پڑھو کہ یہ مانتے تھے۔ مجھے بھیج دے، میں لگا رہتا ہوں ادھر سے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حساب کتاب کا نام، صفحہ نمبر، محدث کا نام سب لے رہے تھے، گھر بیٹھی بھی بات نہیں بنی چلے گی۔ جی یہی حدیث لگا لو، ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، ایک سارا منٹ جھوٹ کا جھوٹ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک منٹ رک تو جائیے نا، آپ پڑھ لے، نہیں ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس کھلا ہوا ہے، میرے پاس حدیث ہے، آپ پڑھ لے تاکہ بہتر ہو، آپ کے سننے والے سمجھ ہو جائیں۔
حضرت انس آپ کی والی حدیث کھلی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. کون سی؟ آپ پڑھیں یہ حضرت انس حدیث. والی، حضرت انس والی، آپ یہی حضرت ابراہیم انس کی والی. وفات والی، ابراہیم کی وفات کی آپ حدیث پڑھ لینا، پھر میں پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھ لیں. اب ابن ماجہ آپ کی، یار جس سے بھی پڑھتے ہیں اعزاز پڑھیں. بھائی وہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے کہ میرے اگر ابراہیم نہ زندہ لگائے نہیں، ہوتا پڑھ تو لے. وہ میرے پڑھ ہاتھ لے، میں، پڑھ لے، میرے ہاتھ میں حدیث حضرت پڑھ لے انس والا قول ہے میرے ہاتھ. وہ ہے آپ کے پاس؟ صحیح. کیا میں دیکھ نمبر ہے اس لیتا کا ہوں، بتاؤ ذرا. جی. ابھی دیکھ لیتا ہوں. اچھا یہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سألت انس بن مالک، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنہ ابراہیم قال لا ادرا رحمت اللہ علی ابراہیم لو عاش لقانا صدقا نبیا. اس کے آگے انہوں نے لکھ رکھا ہے ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ ہے اسماعیل السدی نے، کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا حضرت ابراہیم کی وفات پر کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا؟ تو اس پر حضرت انس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی ہوتا. مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے کہ اگر حضرت انس کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو انہوں نے پھر یہ بات کس بنا پر کہی کہ اگر ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے؟ کس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی؟ نبوت کا دروازہ تو بند تھا ان کے نزدیک، تو ابراہیم کو کس بنا پر وہ نبی بنا رہے تھے؟ اس کا جواب دے دیجئے مجھے بس. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے وہ حدیث پڑھ لی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ وہ حدیث پڑھ لے. ابھی میں پڑھ لوں یہ حدیث، پڑھو ابراہیم والی حدیث جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ میں پڑھ لوں. ابھی آپ نے پڑھ لیا یا دوبارہ پڑھنا ہے؟ یہ تو میں نے حضرت انس کا قول پیش کیا ہے. لے گیا. یہ تو میں نے حضرت انس کا قول پیش کیا ہے. ابراہیم والی روایت، ابھی میں پوری روایت پڑھ لیتا ہوں نا. پڑھ لو، پوری روایت پڑھ لوں میں، کیونکہ میری روایت کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ میرا نہیں اس ہے. حدیث کے پڑھنے کے بعد اس بات نے ختم ہو جانا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ تو آپ نے ویسے پوری بھی حدیث ختم نہیں ہو پڑھی. چکے ہیں. اب سنیں. سنائیے. نہیں اب سنیں، یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ نے حدیث دوبارہ پڑھنی پھر پڑھ لیں. میں کیا ہے دوبارہ پڑھنی ہے حدیث یا میں پڑھ لوں؟ ابن ماجہ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے 15-10. 15-10. اب میں پڑھوں حدیث؟ رک جاؤ میں کھول لیتا ہوں نا اس کو، حدیث کو. ایک سیکنڈ لگے پڑھ لے. گا. چلو جو ہے نا 15-11 جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن ہے. یہ اس میں 10 میں صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے، اور 11 میں رسول اللہ کا قول ہے. دیکھیں سیفی صاحب، آپ سنن ابن ماجہ کولے کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر مجھے نہیں معلوم. کتاب الجنائز 15-11 بابو. جی میں پڑھ لیتا ہوں. باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ. یہ باب کھولے ذرا. ہاں وہی ہے حدیث. یہ وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہاں جی. قال لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انه له مرضعا فی الجنہ ولو عاش لکان صدقا نبیا ولو عاش لاتقت اخواله القبط ومسترق قبطی. ٹھیک ہے نا؟ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا اور فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر ہے، اور اگر یہ زندہ رہتا تو نبی صدیق ہوتا. کیوں ہوتا بھائی؟ کیوں ہوتا یہ؟ اگر یہ زندہ رہتا تو نبی صدیق کیوں ہوتا؟ یہ ختم ہو گیا. بس یہ میرا سوال. آگے ہے لفظ ہے یا ختم؟ اور اگر وہ زندہ رہتا تو اس کے ماموں قبطیہ آزاد ہو جاتے، پھر کسی قبطی کو غلام نہ بنایا جاتا. یہ ہے ابن ماجہ کی 15-11 حدیث نمبر ہے. اب میں پڑھوں. ہاں جی ٹھیک. اب میں پڑھوں. آپ سنیں حدیث. یہی باب
सुनन इब्न माजा बाबु मा जाअ फी स्वलाति अला इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्र वफ़ातिही। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह बाब बांध रहे हैं अपने सही इब्न माजा के अंदर कि नबी अलैहि सलाम के बेटे के ऊपर नमाज जनाजा और उसकी वफात का जिक्र। अब हदीस सुने, हदीस हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर हद्दसना मुहम्मद बिन बिशर हद्दसना इस्माइल बिन अबी खालिद क़ाल क़ुल्तु लिअब्दिल्लाह इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा जो सहाबी रसूल है उनसे मैंने पूछा, रअयत इब्राहिम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम को देखा था? माता व हुवा सगीरुन, हाँ वो जब छोटे थे तो फौत हो गए। वलौ क़ुदिया अन यकून बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन लआश इब्नहु, अगर मुक़द्दर होता, ये फैसला होता अल्लाह का कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना होता लआश इब्नहु, तो उसके बेटे को जिंदा रखते। वलाकिन ला नबिय्य बअदहु, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। बात खत्म। ये पूरी हदीस पढ़ो, खत्म नहीं हुई है ये बात। उसी हदीस में ला नबिय्य बअदहु वलाकिन ला नबिय्य बअदहु, सुन लो ना, ला नबिय्य बअदहु। हाँ पता है बंदो, मुझे, कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह के बंदो हमेशा इब्राहिम 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 इब्राहिम। अल्लाह के बंदो बात सुन, और वलाकिन ला नबिय्य बअदहु, टाइम पे बात नबी करें, अलैहि ये सलाम क्या के बाद तरीका होता किसी है नबी मौलाना ने साहब? नहीं आना। मौलाना साहब अब मैं बोलूं, एक मिनट, अब मैं बोलूं, इसके बाद भी अच्छा, बोलोगे? अगर इस तरह और बोलना ही टाइम लगा दे, मुझे मैं तो पता है वही तो वो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये वैसे भी बोलने नहीं देते यार, ये टाइम भी लगा लो तब भी नहीं बोलने देगा ये बंदा, ये बात ही नहीं करते। हदीस के बाद भी आप सुन लीजिए बोलोगे? ना, सुन लीजिए, कौल पेश किया है आपने, मैंने क्या पेश किया है आपके सामने भाई? मैंने तो रसूल अल्लाह का कौल मैंने पेश पूरी किया। हदीस पढ़ी है। सुन लीजिए ना भाई, आपने मैंने भी रसूलुल्लाह ही का अब रसूल अल्लाह का कौल नहीं है वो, सहाबी का कौल है वो। रसूल अल्लाह का कौल ना बनाओ आप उसको, झूठ ना सहाबी का कौल है, वो किसी का भी है, सहाबी का कौल है, वो किसी भी सहाबी का है, लेकिन रसूल अल्लाह का कौल नहीं है। अबी औफा का कौल है। तो मैंने आपके और वो सामने ज्यादा बेहतर समझते थे या आप और मैं बेहतर समझते हैं? अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए उसी रिवायत के अंदर मौजूद बात तो सुनिए ना यार मेरी भाई, पढ़ो। यार इनको देखें, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा और कुछ नहीं होना, ठीक है ना? इससे अब सुन लीजिए, रसूल अल्लाह का कौल सहाबी के कौल के मुखालिफ अगर जाएगा तो रसूल अल्लाह के कौल को तरजीह दी जाएगी, ठीक है ना? जहां तक सहाबी के कौल की बात है तो मैंने भी आपके सामने एक सहाबी का कौल पेश किया है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तुर्क से नहीं है रिवायत, ये 5 तुर्क से है। समझ रहे आप? इमाम मुहद्दिस क्या नाम, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्ने हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मलल वल नहल के अंदर इसका जिक्र किया है इन रिवायतों का, ठीक है ना? अल फतावा लिल हवा कुछ करके किताब का नाम है, उसके अंदर भी जिक्र किया है इन्होंने इस हदीस का। तो ये एक तुर्क से नहीं है। सबसे पहली बात है रसूल अल्लाह की, यार बात कंप्लीट तो होने दो ना। सबसे पहली बात है रसूल अल्लाह की, कि रसूल अल्लाह के नजदीक खातमुन नबीन का क्या मतलब था, ठीक है ना? बाद में सहाबी की तरफ आते हैं ना, मैंने वैसे सहाबियों के ऊपर भी सवाल किया, मैंने आपके यही पे ठहर रहे, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। अब रसूलुल्लाह से बताऊं, रसूलुल्लाह ने मेरी बात तो का माना क्या बताया, बताऊं? पढ़ूं हदीस, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पढ़ देना आप, उसका मैं जवाब दे नबीन दूंगा। का माना क्या बताया नबी अलैहि सलाम ने? अभी इस आयत पर इस हदीस, यार बात तो सुनिए, इस हदीस पर रहिए ना, वो मैं समझा दूंगा आपको, वो भी मैं, फिक्र ना करें, वो भी उलमा कराम से ही समझा दूंगा मैं आपके, मैं खुद से नहीं समझाऊंगा उसको, ठीक है ना? और खुद रसूल अल्लाह की हदीस से भी समझा दूंगा मैं। वो रिवायत, उस रिवायत के अंदर सराहत आ गई कि ला नबिय्य बअदहु। भाई ये एक रावी का कौल पेश करना आपने, अच्छा मेरी बात सुनो ना, सहाबी से, सहाबी रसूल से, और मैंने जो सहाबी का कौल पेश किया उसका क्या करूं? मैंने भी तो सहाबी का कौल पेश किया था। क्या झूठ था? क्या झूठ था? वो झूठ है। क्या झूठ है? क्या झूठ है? कहां गए? मैंने रिवायत पढ़ी है, आप उस तरह तो मैंने पढ़ भी ले। रिवायत पढ़ी है, सहाबी ने क्या बोला? मैंने भी रिवायत पढ़ी है, यहाँ सहाबी का कौल नकल नहीं है, यहाँ का मैंने हदीस पढ़ी है भी आपके सामने, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, मैं 15-11 है। आपने जो हदीस पढ़ी है वो मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, एक मिनट पढ़ते जाए, ये हदीस दोबारा पढ़े हम, आपको समझने में गलती ये है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई, ये कौन सी बात तो में रसूलुल्लाह ने उनका, ये इसी के आगे है शायद, बाब में है ये शायद इसी के ही बाद है हदीस। ऊपर बाब देखे, ऊपर बाब देखे ना, मेरे पास है बाब
ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ، اس میں ہے دیکھیں ہاں صلاۃ جنازہ کے احکام اور مسائل یہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کا ذکر اور ان کے نماز جنازہ کا بیان وہی ہے۔ تو اس میں تو میرے پاس یہ حدیث ہے نا، عبداللہ ابن ابی اوفا کا حدیث ہے نا، ایک ہی حدیث ہے اس پورے باب میں، اس پورے باب میں ایک ہی حدیث ہے۔ نہیں ہے، پھر اصل میں بات کیا ہے، آپ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا وہ متفق ہے، یہی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے، یہ اپنی مسلم میں کتاب بھی سے ہے، پڑھ یہ رہے ہیں مسلم میں بھی بھائی، ہے، اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور آپ، یہ اگلا ابن حدیث ماجہ میں بھی بتا ہے۔ دینا۔ قول تو ایک ہی ہے نا بھائی، قول تو ایک ہی ہے، مختلف کتب کے اندر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حدیث سن جو لیجیے نا بات، متفق ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو حدیث پیش کری وہ 5 ترک سے ہے، آپ کے پاس صرف ایک صحابی کا قول ہے لیکن مختلف کتب کے اندر درج ہے۔ میرے آپ نے 5 مختلف طرق سے، کتب کے میرا یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری میں بھی یہی ہے، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، بخاری یہ میں ہے دار کس کا قطنی میں قول بھی ہے؟ بخاری میں ہے کس کا قول ہے؟ تو یہ صرف وہ ایک عبداللہ صحابی ابن نہیں۔ ابی اوفا کی روایت ہے، ہاں بس یہ ایک ہی ہے عبداللہ نا۔ ابن ابی اوفا رضی ہاں اللہ تو تعالیٰ عنہ عبداللہ کی بن روایت ابی ہے۔ اوفا ایک ہی ہے نا صرف بھائی، عبداللہ ابن ابی اوفا ایک ہی تو ہے نا، اور کسی دوسرے وہ صحابی نے صحابی کوئی تشریح؟ اللہ کے بندے، اور بھائی بات تو سنو یار، آپ صحابہ تمام حضور صلی اللہ یار علیہ یہ وسلم کیا کو طریقہ ہے بھائی آپ کا؟ یار آپ بات کیوں نہیں کرنے دے رہے ہو مجھے؟ یہ کیا طریقہ ہے یار آپ کا؟ بھائی آپ نے میرے سامنے ایک صحابی کا پیش کیا، عبداللہ بن ابی اوفا کا ایک قول کا پیش کیا نا آپ نے، میں نے حضرت انس کا قول پیش کر دیا۔ حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم جو فرزند تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے۔ بھائی کیوں ہوتے؟ رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا اگر بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہونا ہے، وہ زندہ رہتا یا مرتا؟ اور جہاں تک آپ ان صحابی کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا فہم ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ابراہیم کو اس لیے مار دیا کہ وہ نبی نہ بن جائے، کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مارا کہ نبی نہ بن جائے۔ نبی کیسے بن جاتے بھائی؟ ابراہیم خود سے بڑے ہو کر خود نبی بن جاتے وہ، کہ جی چونکہ میں بڑا ہو گیا اب میں نبی بنوں گا۔ اللہ بنائے گا تو بنیں گے نا بھائی، اللہ بنائے گا تو نبی بنیں گے نا وہ، ٹھیک ہے نا جی جی۔ کشمیری بھی کشمیری کیا نام، ربی ایک منٹ رک جائیے، بس ابھی آتا ہوں 5 منٹ میں آپ کی طرف میں، ٹھیک ہے نا جی۔ مولانا صاحب آپ نے میرے سے قول مانگا تھا کہ خاتم النبیین کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں، میں نے کہا بھائی رسول اللہ کے نزدیک وہ نہیں تھا۔ صحابی کا بھی قول پیش کر دیا آپ کے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر دی میں نے آپ کے سامنے۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ کسی صحابی نے یہ بات کہی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اس نے ایک صحابی نے کہی ہے، میرے پاس تو رسول اللہ کا قول پیش ہے، مجھے اس کا جواب دے دیجیے آپ۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ جی آپ کی صحابی والی بات مان لوں گا اور اپنی دلیلیں چھوڑ دوں گا۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یعنی آپ نے جو بات کی، آپ کے بات کے مقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے منکر تھے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں وہ نہیں مانتے تھے یہ، اور یہ 5 میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، رسول اللہ کے بعد حضرت انس وہ صحابی ہے جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور وہ بھی 8-10 سال تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، وہ 10 سال۔ آپ وہ روایت، میں نے آپ کو صراحتاً روایت پڑھ لی کہ روایت کے آخر میں ہے کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد یہی تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ اگر عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر مجھے ہوتا، بڑا کرے یہ، لیکن نبی آنا ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ تو غلط بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب خود رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے۔ جیسے کہ دیکھا یار یہ کیا بات، یار یہ کیا بات، آپ کی بات سن لی نا میں نے سن لی نا آپ کی بات، اب یہ کیا بات ہے؟ آپ کی بات پہ نا، اب میری بات تو سنیں نا، بول لیا، اب کسی بات پہ جب ابراہیم نبی نہیں بن سکے، ایک منٹ، جب ابراہیم فوت ہو گئے وہ نبی نہ بن سکے، عمر نبی نہ بن سکے، تو اور کون کیوں بنے گا؟ مجھے یہ بتائیں، کیوں بنے گا دوسرا کوئی؟ ابھی بتاتا ہوں، جب وہ نہیں بن سکے تیسرا کون ہے؟ سرمائی کلال ہے جو نبی بن سکے اللہ کے بندے؟ بتاؤں گا، ہوگی بات کمپلیٹ آپ کی، اب میوٹ کرو، اب خاموشی سے بیٹھنا۔ بھائی عمر نبی نہیں بنے، ابراہیم نبی نہیں بنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں بنے گا، سمجھ رہے آپ؟ یہی مطلب ہے اس کا۔ یہ کیا بات ہے؟ میری بات نہیں کمپلیٹ ہوئی ابھی، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ بدتمیزی کر رہے ہو باپ، کہ اب یہ تو آپ نکال رہے ہو نا مطلب، یہ مطلب بات دیکھیں، ابراہیم جو نبی میں نہیں بولوں گا، ابراہیم نبی نہیں بنا، پھر بول پڑتے ہیں، پھر بدتمیزی نہیں ہے۔